آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو جو سیدھی سادھی بالکل نہیں ہے۔ ولیمینا فلیمنگ کی، ایک خاتون جو گھر میں ملازمہ تھیں اور پھر آسمان میں ستاروں کی ماہر بن گئیں۔ مطلب کتنا غیر معمولی سفر ہے نا؟ بالکل، واقعی غیر معمولی۔ ہم ان کی پوری زندگی کا ایک طرح سے جائزہ لیں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں ان کی پیدائش سے شروعات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ امریکہ کیسے پہنچیں، ہارورڈ کالج آبزرویٹری یعنی HCO میں ان کا کردار کتنا اہم رہا، اور ظاہر ہے فلکیات میں انہوں نے کیا کمالات دکھائیں۔ اچھا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک تاریخی مضمون ہے جو ان کی زندگی کی اونچ نیچ، ان کی مشکلات اور ان کی سائنسی کامیابیوں دونوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سوانح حیات نہیں ہے، یہ اس بات کی بھی کہانی ہے کہ حالات کیسے بدل سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ولیمینا فلیمنگ نے اپنی ذاتی زندگی کی مشکلات اور ظاہر ہے اس زمانے کی سماجی پابندیوں، خاص طور پر جو خواتین پر تھیں، ان سب کے باوجود سائنس میں اپنا راستہ کیسے بنایا۔ جی بالکل۔ اور یہ بھی کہ ان کے کام سے کائنات کے بارے میں ہماری جو سمجھ ہے وہ کتنی بدلی۔ چلیں شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ کھوج۔ ضرور۔ تو ولیمینا پیٹرن سٹیونز 15 مئی 1857 کو ڈنڈی اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد رابرٹ سٹیونز ایک کاریگر تھے، چیزوں پر نقش و نگار بناتے تھے، اور والدہ میری واکر گھر سنبھالتی تھیں۔ جی۔ وہ 6 بہن بھائیوں میں سے ایک تھیں، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کی ایک بہن جوہانا نے بھی بعد میں ہارورڈ آبزرویٹری میں کام کیا۔ تو لگتا ہے خاندان میں محنت اور باریک بینی کا کچھ رجحان تھا پہلے سے۔ ہاں بالکل، اور ولیمینا خود بھی شروع سے ہی کافی ذہین تھیں۔ آپ سوچیں، صرف 14 سال کی عمر میں وہ ایک مقامی اسکول میں شاگرد استاد کے طور پر پڑھانے لگیں۔ 14 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، پیوپل ٹیچر۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان میں شروع سے ہی صلاحیت تھی۔ پھر 20 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی جیمز آف فلیمنگ سے۔ وہ ایک بیوہ اکاؤنٹنٹ تھے۔ ان سے ان کا ایک بیٹا ایڈورڈ پیدا ہوا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ شادی کے کوئی 1 سال بعد ہی 1878 کے آس پاس یہ جوڑا بہتر مستقبل کی تلاش میں اسکاٹ لینڈ چھوڑ کر بوسٹن امریکہ آ گیا۔ جی، ہجرت کر گئے۔ مگر امریکہ پہنچنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی میں مسائل پیدا ہو گئے۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں ان کے شوہر جیمز نے ولیمینا اور ان کے چھوٹے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف 21 سال کی تھیں، ایک نئے ملک میں، ایک بچے کے ساتھ، اور بالکل تنہا۔ ذریعہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ شاید یہ ان کی زندگی کا سب سے اچھا واقعہ تھا۔ یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے، لیکن جی عجیب تو ہے، لیکن شاید اسی وجہ سے ان کی زندگی ایک بالکل نئی سمت میں چل پڑی۔ ایک مجبوری تھی جس نے راستہ دکھایا۔ بالکل، یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ ایک نوجوان ماں، ایک انجان ملک، کوئی سہارا نہیں۔ تو ظاہر ہے انہیں گزر بسر کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ انہوں نے ہارورڈ کالج آبزرویٹری کے ڈائریکٹر پروفیسر ایڈورڈ چارلز پکرنگ کے گھر میں بطور ملازمہ کام شروع کر دیا۔ اور یہیں سے قسمت نے پلٹا کھایا ہے نا؟ یہ تو بالکل کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ پکرنگ اور خاص طور پر ان کی اہلیہ، انہوں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ ولیمینا میں کچھ خاص بات ہے۔ وہ صرف گھریلو کام کاج تک محدود رہنے والی نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، پکرنگ کی اہلیہ نے ہی اپنے شوہر کو قائل کیا کہ ولیمینا کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں کوئی بہتر کام دینا چاہیے۔ تو 1879 میں پکرنگ نے انہیں آبزرویٹری میں کچھ دفتری کام یعنی کلیریکل کام پارٹ ٹائم کرنے کی پیشکش کی۔ تو یہ کوئی بڑا سائنسی عہدہ تو نہیں تھا شروع میں، لیکن ایک قدم تھا۔ بالکل، ایک شروعات تھی۔ ولیمینا نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور اپنی محنت سے سب کو متاثر کیا۔ ان کی ذہانت چھپ نہیں سکی۔ تو 1881 میں پکرنگ نے انہیں باقاعدہ طور پر ہارورڈ کالج آبزرویٹری یعنی HCO کا حصہ بننے کی دعوت دی۔ جی۔ انہوں نے ولیمینا کو ستاروں کے اسپیکٹرا کا تجزیہ کرنا سکھایا۔ یہ ستاروں سے آنے والی روشنی کا تجزیہ کر کے ان کی خصوصیات جاننے کا طریقہ ہے، اور انہیں ہارورڈ کمپیوٹرز کہلانے والے گروپ میں شامل ہونے کو کہا۔ ہاں، یہ کمپیوٹرز جو تھے یہ آج کل والی مشینیں نہیں تھیں، یہ خواتین تھیں جنہیں ہیومن کمپیوٹرز کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ اس زمانے میں جب الیکٹرانک کمپیوٹر نہیں تھے تو یہ خواتین بہت پیچیدہ قسم کے ریاضیاتی حساب کتاب کرتی تھیں اور آبزرویٹری کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتی تھیں۔ وہ دراصل فلکیات کے ڈیٹا پروسیسنگ کی آپ کہہ لیں ریڑھ کی ہڈی تھیں۔ صحیح۔
تو ولیمینا کا اس گروپ میں شامل ہونا فلکیات کی دنیا میں ان کا پہلا بڑا قدم تھا۔ پھر آیا 1886 کا سال۔ یہ ولیمینا کے کریئر کے لیے ایک اور اہم موڑ ثابت ہوا۔ ایک مشہور ماہر فلکیات تھے ہنری ڈریپر۔ ان کی بیوہ میری اینا ڈریپر نے اپنے شوہر کی یاد میں ایک بڑا فنڈ قائم کیا، ہنری ڈریپر میموریل فنڈ۔ جی ہاں، اس سے ہارورڈ آبزرویٹری کو تحقیق کے لیے کافی مالی وسائط مل گئے۔ اور اسی فنڈنگ کی وجہ سے بالکل، اسی نئی فنڈنگ سے پکرنگ نے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا، ہنری ڈریپر کیٹلاگ۔ اس کا مقصد تھا زیادہ سے زیادہ ستاروں کے اسپیکٹرا کو ریکارڈ کرنا اور پھر ان کی درجہ بندی کرنا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور محنت طلب کام تھا۔ ہزاروں لاکھوں ستاروں کی روشنی کا تجزیہ کرنا تھا اور انہیں ایک منظم طریقے سے ترتیب دینا تھا۔ اور یہاں ولیمینا کا کردار اہم ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ ولیمینا کی محنت، ان کی باریک بینی اور کام کی لگن نے انہیں اس پروجیکٹ میں نمایاں کر دیا۔ اور ان کی اسی قابلیت کی وجہ سے جلد ہی انہیں اس پورے پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا گیا۔ وہ آبزرویٹری میں کام کرنے والی خواتین کی پوری ٹیم کی نگران بن گئیں۔ اس ٹیم کو کبھی کبھی غیر رسمی طور پر پکرنگز ہیرم بھی کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، یہ نام آج کل سننے میں یقیناً بہت عجیب اور نامناسب لگتا ہے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ شاید اس وقت کے معاشرتی رویوں کو اور اس ٹیم کی انفرادیت کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ مکمل طور پر خواتین پر مشتمل تھی۔ کی چمک بدلتی رہتی ہے، ان کی شناخت کرنے اور نیبیولا یعنی گیس اور دھول کے بادلوں کو پہچاننے میں زبردست کام کیا۔ یہاں سے ان کا کردار واقعی بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بہت اہم۔ جب 1890 میں پہلی ہنری ڈریپر کیٹلاگ شائع ہوئی تو اس میں 10,000 ستارے شامل تھے جن کی درجہ بندی ولیمینا کی ٹیم نے کی تھی، اور ان میں سے زیادہ تر کی درجہ بندی خود ولیمینا نے کی تھی۔ 10,000! جی، یہ ان کی غیر معمولی محنت اور مہارت کا ثبوت تھا۔ لیکن یہاں ایک دکھ کی بات بھی ہے۔ اس پہلی کیٹلاگ میں ولیمینا فلیمنگ کا نام مصنف کے طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ سارا کریڈٹ پکرنگ کو دے دیا گیا۔ ہاں، یہ ہوا تھا۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اکثر خواتین سائنسدانوں کے کام کا سہرا ان کے مرد سپروائزر یا ڈائریکٹر کو مل جاتا تھا۔ یہ تو یقیناً ناانصافی تھی۔ جی، یہ اس دور کی ایک تلخ حقیقت تھی، لیکن ولیمینا میں ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنا کام کرتی رہیں۔ اپنے پورے کیریئر میں انہوں نے 10,000 سے زیادہ ستاروں کی درجہ بندی مکمل کی۔ مجموعی طور پر؟ جی ہاں، مجموعی طور پر۔ اور صرف یہی نہیں، انہوں نے کل 59 گیسی نیبولا، 310 سے زیادہ متغیر ستارے اور 10 نووا ستارے، یعنی وہ ستارے جو اچانک بہت زیادہ روشن ہو جاتے ہیں، وہ بھی دریافت کیے۔ یہ تو حیران کن اعداد و شمار ہے، خاص طور پر جب ہم یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے شروعات کہاں سے کی تھی۔ بالکل۔ اور ان کی سب سے مشہور دریافت، جس کا آج بھی بہت ذکر ہوتا ہے، وہ 1888 میں ہوئی۔ وہ پکرنگ کے بھائی کی کھینچی ہوئی ایک فوٹوگرافک پلیٹ کا جائزہ لے رہی تھیں جب انہوں نے ہارس ہیڈ نیبولا کو پہچانا۔ جی، وہ مشہور تصویر۔ یہ صرف ایک اور تصویر نہیں تھی۔ فلیمنگ نے اس پلیٹ پر ایک ایسی ساخت دیکھی جسے پہلے کسی نے اس طرح نوٹ نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فہرست بنانا نہیں تھا، یہ کائنات کو ایک نئے انداز سے دیکھنے کی صلاحیت تھی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خام ڈیٹا سے پیچیدہ اشکال کو پہچاننے کی صلاحیت تھی۔ آج یہ آسمان کی سب سے مشہور تصویروں میں سے ایک ہے۔ تو ان کی اہمیت بڑھتی گئی۔ جی، اور اس کا اعتراف بھی ہوا۔ 1898 میں ہارورڈ آبزرویٹری نے انہیں فلکیاتی تصاویر کی کیوریٹر مقرر کیا۔ وہ یہ عہدہ حاصل کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ پہلی خاتون! یہ یقیناً اس وقت کے حساب سے ایک بہت بڑی بات تھی۔ بہت بڑی بات تھی۔ اور پھر جب 1908 میں دوسری کیٹلاگ شائع ہوئی، تب تک ولیمینا اور ان کی ٹیم کا کام اتنا مشہور ہو چکا تھا کہ انہیں باقاعدہ طور پر ان کے کام کا کریڈٹ دیا گیا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر یہ ایک اہم قدم تھا۔ پھر 1910 میں انہوں نے ایک اور بہت بڑی دریافت کی، پہلا سفید بونا ستارہ، وائٹ ڈوارف سٹار، جس کا نام 40 ایریڈانی بی ہے۔ جی، یہ ایک اور سنگ میل تھا۔ یہ دریافت صرف ایک اور فلکیاتی چیز کی نشاندہی نہیں تھی، یہ ستاروں کے ارتقاء کی پہیلی کا ایک اہم ٹکڑا تھا۔ سفید بونے دراصل ہمارے سورج جیسے ستاروں کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتے ہیں نا؟ بالکل۔
فلیمنگ کی یہ دریافت اس وقت کے جو نظریاتی خیالات تھے ان کو مشاہداتی ثبوت فراہم کر رہی تھی۔ اس سے ستاروں کی زندگی کے چکر کے بارے میں ہماری سمجھ بنیادی طور پر بدل گئی۔ اس نے فلکیات میں ایک نئی راہ کھولی تھی۔ تو وہ صرف ڈاٹا کا تجزیہ ہی نہیں کر رہی تھیں بلکہ اہم سائنسی سوالات کے جوابات بھی تلاش کر رہی تھیں۔ یقیناً، اور اپنے سائنسی کام کے ساتھ ساتھ ولیمینا نے خواتین کے حقوق، خاص طور پر سائنس میں ان کی شمولیت کے لیے بھی آواز اٹھائی۔ اچھا، انہوں نے عوامی سطح پر بھی بات کی؟ جی ہاں، اس تقریر میں انہوں نے سائنس کے شعبے میں خواتین کے لیے زیادہ موقع کی وکالت کی۔ البتہ جیسا کہ ذریعہ نشاندہی کرتا ہے، ان کی تقریر مکمل طور پر آج کے معیار کے مطابق شاید انقلابی نہ لگے، اس میں اس وقت کے کچھ سماجی خیالات کی جھلک تھی۔ مثلاً؟ جیسے یہ کہنا کہ اگرچہ خواتین شاید مردوں کے برابر نہ ہوں، لیکن اگر انہیں موقع ملے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آج یہ بات شاید مایوس کن لگے، لیکن اس زمانے کے حساب سے یہ پھر بھی ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ ہاں، اس وقت کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اور ان کی خدمات کو تسلیم بھی کیا گیا؟ انہیں کچھ اعزازات وغیرہ ملے؟ جی بالکل، انہیں کئی اعزازات ملے۔ وہ امریکہ کی ایسٹرونومیکل اینڈ ایسٹرو فزیکل سوسائٹی اور فرانس کی ایسٹرونومیکل سوسائٹی کی رکن منتخب ہوئیں۔ انہیں لندن کی معتبر رائل ایسٹرونومیکل سوسائٹی کی اعزازی رکنیت دی گئی، جو اس وقت کسی خاتون کے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ واقعی؟ اور ویلزلی کالج نے انہیں فلکیات میں اعزازی فیلوشپ بھی دی۔ تو انہیں پہچان ملنا شروع ہو گئی تھی؟ جی ہاں، ذاتی طور پر وہ 1907 میں امریکی شہری بن گئیں۔ وہ آخر تک کام کرتی رہیں اور 21 مئی 1911 کو بوسٹن میں نیمونیا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ فلکیات کے لیے وقف کر دیا۔ تو اس ساری کہانی سے، اس سارے سفر سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ولیمینا فلیمنگ کی کہانی صرف ان کے فلکیاتی دریافتوں کی ایک فہرست نہیں ہے، یہ اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ جی، یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے ملازمہ کے طور پر شروعات کی، شوہر کے چھوڑ جانے جیسی ذاتی مشکلات جھیلیں، اس زمانے کی سخت سماجی رکاوٹوں کا سامنا کیا۔ خاص طور پر ایک خاتون ہونے کے ناطے سائنس میں آگے بڑھنا کتنا مشکل رہا ہوگا۔ اس سب کے باوجود وہ فلکیات کے میدان میں ایک اہم مقام تک پہنچی۔ یہ ہمت، ذہانت اور ثابت قدمی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ان کا سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیلنٹ کہیں بھی پایا جا سکتا ہے، اکثر وہاں جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کسی کو ان کے حالات یا پس منظر کی وجہ سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ اگر موقع دیا جائے تو لوگ چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں۔ ان کے کام نے نہ صرف ستاروں کی درجہ بندی کے نظام کی بنیاد رکھی، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ نیبیولا، متغیر ستاروں اور خاص طور پر سفید بونوں جیسی اہم دریافتوں کے ذریعے کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بہت آگے بڑھایا۔ اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ آج بھی کتنی ہی ولیمینو فلیمنگ ہمارے آس پاس ہو سکتی ہیں جن کی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں موقع دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جنہیں روایتی طور پر مواقع نہیں ملتے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک خیال جو غور کرنے کے لائق ہیں۔ آج ہم فلکیات میں بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں۔ کمپیوٹرز ہیں جو بے تحاشا ڈیٹا کا تجزیہ سیکنڈوں میں کر دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ولیمینا فلیمنگ اور ہارورڈ کمپیوٹرز جیسی خواتین نہ ہوتی جنہوں نے صبر اور محنت سے لاکھوں تصاویر اور ڈیٹا پوائنٹس کا اپنے ہاتھوں سے تجزیہ کیا، ان کی درجہ بندی کی اور ان میں پیٹرن ڈھونڈے، تو کیا آج کی ڈیٹا پر مبنی فلکیات اسی مقام پر ہوتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان خواتین کا کام، وہ محنت، وہ دراصل جدید ڈیٹا سائنس کی بالکل ابتدائی شکلوں میں سے تھی۔ ان کی محنت نے آنے والے دور کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً سوچا جا سکتا ہے۔